آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عمر میرا بھائی یاد رکھو کہ عمر جو ہے وہ لمبی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تیری عمر دراز کرے اور لمبی کرے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی رہے۔ سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ارنا کا ضیعات کے اوقات کی عائشہ، تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، عمر ضائع زیادہ نہیں ہوتی، جو مقرر ہے وہی رہے۔ بس صرف یہ ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ گزرے، اس کی اطاعت میں گزرے، فرما برداری میں گزرے، قرآن و حدیث کے پڑھانے میں گزرے، بس یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ زندگی تو وہی ہے۔ جو قربانی میرا بھائی ہر سال تم اپنے ملک میں کرتے ہو وہ الگ چیز ہے، وہ وہی ہوگی۔ یہاں پر اگر حج تمتع ہے، قران ہے، تو یہاں ایک بکری دیوے کرنی ہو حدود حرم میں۔ حج افراد ہے تو اس پر کوئی حاجی نہیں ہوتی۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں افضل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو طواف کریں اس کے واجب الطواف جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذوات الاسباب ہیں، جیسے طواف کیا تو وہ کہتے پڑھ سکتے ہیں، چاہے عصر ہو چاہے مغرب ہو، مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا ایک بات سوچیں کہ اگر مغرب کے بعد پڑھیں تو آپ کی کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی، عصر کے بعد پڑھیں تو چلو ایک حدیث تو مخالف ہے، تو پھر آدمی ایسا کام کیوں کرے؟ ایک طواف، دو طواف، تین طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھ۔ بھئی آپ عزیزیہ میں رہتے ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو جعرانہ سے بھی کر سکتے ہیں اور مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، اللہ کے نبی کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ وسوسے معاف ہیں۔ جب معاف ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک یہودی نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آتا، لیکن مسلمان جب عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو، ایک کمرہ خالی ہو اور ایک کمرے میں سونا چاندی ہو، تو ڈاکو کس کمرے میں جائے گا؟ اور کہا جی خالی کمرے کو کیا کرے گا؟ سونے والے کمرے میں جائے گا۔ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جن کے اندر ایمان ہے ڈاکو تو وہی ڈاکہ ڈالے گا، تو یہ اچھی بات ہے، ویسے سے آتے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ کون ہے جو گناہ گار نہیں؟ ما سوا انبیاء کے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کرتے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، وہ غلطی اور گناہ کرنے والے بڑے اچھے ہیں توبہ کرتے ہیں۔ باقی کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے؟ اگر اللہ والے کام کر رہے ہو تو اللہ راضی ہے، شیطان والے کام کر رہے ہو تو اللہ ناراض ہے۔
اگر طواف کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، اب وہ دوبارہ وضو کرے گا، استنجے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف کے بعد جو واجب الطواف ہیں، طواف کے 2 رکعت عورت مرد اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، اس میں امامت کی وہ اپنے پڑھے گی، وہ اپنے پڑھے گا۔ کعبہ شریف کو وضو کے بغیر چوم سکتے ہیں، وضو کے ساتھ بھی نہیں چوم سکتے، تو وضو کے بغیر کیسے چوم سکتے ہیں؟ چومنے کی اجازت صرف حجر اسود کو ہے، تمہیں چومنے کی مار پڑی ہوئی ہے نا قبروں پر، اس لیے تمہیں ہر وقت چومنے کا ہی فکر ہے۔ بھائی اگر کعبے کے چومنا سنت ہوتا تو میرا مدنی ہر جگہ بوسہ دیتے، فرما دیا کہ خبردار حجر اسود کے سوا کسی جگہ کو بوسہ نہیں دینا، رکن یمانی پر بھی استلام ہے، بوسہ نہیں دینا ہے۔ اگر آدمی کو قطرے پیشاب کی بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، عصر کو جو وضو کرے گا مغرب تک وہ کافی ہے، مغرب کو جو کرے گا عشاء تک کافی ہے، پڑھتا رہے چاہے قطرے بھی آتے رہیں، لیکن انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز رکھے کہ وہ قطرے مسجد میں نہ گریں، پھر دوبارہ وضو کرے۔ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے لیکن محمد رسول اللہ نہ کہو تو کافر ہے، کیونکہ ایمان تو کامل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور پر ایمان نہ ہو۔ آمنوا باللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان کا کوئی اور مقصد ہوگا، میرا خیال میں تم سمجھے نہیں، ورنہ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ دوران طواف ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو ظہر کی سنتیں فرض اور نفل نہیں، جماعت کے ساتھ فرض پڑھیں، باقی سنتیں نفل طواف کے بعد۔ طواف مکمل کریں، فرض کھڑے ہو گئے ان میں شامل ہو جائیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر طواف پورا کریں، اس کے واجب پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، پھر نفل پڑھیں۔ طواف ہم نے شروع کیا فلور پر، پہلے بتائیں دوسرے پر، طواف کے دوران کعبے کے پاس والے فلور پہ آ گئے کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ سینہ نہ پھرے اور یہاں سے اترے ہیں اسی سے پھر شروع کریں۔ عمرے یا حج کے بعد اس طرح پھروانا افضل ہے، لیکن اگر کوئی مشین بھی پھروا دے سارے سر پہ تو جائز ہے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں نہ نفل ہے نہ سنت ہے، وہ واجب ہے۔ طواف کی صورت میں صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں ہوگی یا حج میں ہوگی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کے پڑھنا، مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنا سفر میں جائز ہے حنابلہ کے نزدیک، یعنی جمع تقدیم بھی تاخیر بھی۔ کیا مانا کہ ظہر پڑھی فوراً عصر پڑھی، مغرب پڑھی اس کے فوراً بعد عشاء پڑھ لی، ان کے نزدیک یہ 2 نمازیں ملانا جائز ہے۔ امام وہی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جمع حقیقی جو ہے وہ صرف مزدلفہ میں ہے، باقی ہر جگہ جمع سوری ہے، صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ کیا مانا
ظہر کو لیٹ کر کے آخر وقت میں پڑھیں، جب ظہر پڑھ لیں تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، اس کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ تو لہذا دونوں جمع بھی ہو گئی لیکن رہی بھی اپنے اپنے وقت پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوت توقیت سے ہے، توقیت تعیین کا نام ہے، تعیین اشتراک کو قبول نہیں کرتی۔ پھر ایک حدیث مبارک بھی موجود ہے، حضور پاک سفر میں تھے، صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو آگے چلو۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد صحابہ نے دوبارہ عرض کیا حضور نماز کا وقت ہو گیا، اور آگے چلو آگے چلو۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ اور آگے چلو۔ تو ظہر کو آپ نے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا۔ تو یہ جمع کی صورتیں ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، ویسے ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے جو جمع کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن جمع ظہر اور عصر میں ہے، مغرب اور عشاء میں، فجر اور ظہر میں بھی جمع ہے۔ کیوں؟ ان کو کیوں نہ جمع کر دیں؟ وقت درمیان میں ممتد ہے، وقت ملتا نہیں، ان کا وقت ملتا ہے ایک دوسرے سے، تو اس لیے بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، لیکن اپنے اپنے وقت میں پڑھیں تو زیادہ افضل۔ اگر احرام کے بعد وضو کرتے ہوئے بال ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ بال وہی ٹوٹتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ صاحب استطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا اپنے ملک سے مکہ آ کے حج کر کے واپس جانے تک کا خرچہ، سواری، زاد راہ موجود ہے، وہ صاحب استطاعت۔ میرے والد ملازمت کرتے تھے، پوزیشن میں بھی تھے، فوت ہو گئے، 10 سال ہو گئے۔ اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو ان کا حج بدل کروایا، اور حج بدل کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ بندہ تھا وہیں سے آدمی آئے، وہ آ کے حج بدل کرے اور اپنا حج بھی پہلے کر چکا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر مکے میں رہنے والے سے بھی حج بدل کرا سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا بہت فضل ہے، حج بدل کرنے کو تو حج جو حج کرے گا اس سے کہہ دیں کہ تم کتنا معاوضہ لو گے، وہ جو لے اس کو دے دو، یا خوشی سے جتنا چاہو دے دو، دیکھ لو بھی آخر آج کل خرچ ہوتا ہے۔ میں عادت ہے کہ 7ویں دن پاک ہو جاتی ہوں، اس دفعہ 5ویں دن پاک صاف ہو گئی، نمازیں پڑھیں، 6ٹھے دن احرام باندھا، 7ویں دن غسل کر کے عمرہ کیا، عمرہ ختم کر کے ناپاکی نظر آ گئی، میرا عمرہ ہوا یا نہیں؟ عمرہ ہوا لیکن دم پڑ گئی، آپ نے تو پلیتی میں عمرہ کیا۔ آپ کی جب عادت 7 دن تھی، جب تک 7 دن نہیں گزرے کیسے آپ پاک ہو گئی؟ یہ ماننا تھوڑا ہوتا ہے کہ خون بند ہو جائے، جتنی عادت ہے وہ دن پورے کرنے پڑیں گے چاہے خون بند بھی ہو جائے۔ آپ نے غلطی کی ہے، اب آپ عمرہ بھی دوبارہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔
آپ نے ایام حیض میں عمرہ کیا ہے، آپ کے عادت ہی 7 دن، آپ نے 6 دن شروع کر دیا۔ طواف کی 2 رکعات جو ہیں افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائیں یا حتیم میں پڑھی جائیں، ورنہ مطاف میں ساری جگہ جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ میں جدے کا رہنے والا ہوں، میں نے پچھلے سال حج کیا تھا، میں نے جدے سے احرام نہیں باندھا، حرم شریف سے احرام باندھ کر حج کے لیے گیا، بالکل دم ہے، آپ کو حد حرم سے باہر سے احرام باندھنا ہے۔ میں فون پر اگر بیوی سے باتیں کرتا ہوں تو بعض اوقات میرے قطرے کچھ سفید سے نکل جاتے ہیں، اس میں غسل تو نہیں ہوتا لیکن استنجا اور وضو ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پیشاب سے پہلے قطرے آ جاتے ہیں، پیشاب کے بعد سفید مواد آتا ہے، ان دونوں پہ غسل نہیں ہے، ان کے لیے استنجا اور وضو کافی ہے۔ منی وہ ہے کہ جو شہوت سے ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جائے، وہ منی ہوتی ہے، اس کے بعد غسل ضروری ہے۔ میں طائف سے جدہ جا رہا تھا، ڈرائیور پہلے طائف سے مکے آیا، یہاں سے جدہ گیا، گاڑی سے کوئی دم نہیں ہے، آپ تو گزر گئے نا، جہاں تو جدے رہے تھے آپ۔ میں مکے کا رہنے والا ہوں، تبوک کام کے لیے گیا تھا، 2 دن پہلے واپس آیا، تبوک سے جدہ گیا، وہاں سے مکے آیا، کوئی دم نہیں ہے۔ حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کر گزریں۔ مغرب کی اذان کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعات نہ پڑھنا بہتر ہے، چونکہ حنفی مسلک میں جہاں انتظام ہوتا ہے تو وہاں مغرب کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، یہ تو یہاں وقت دیتے ہیں نا، اس لیے افضل یہی ہے کہ اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جائے، لیکن اگر یہ پڑھتے ہیں تو حرج کوئی نہیں، مستحب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے ہمارے بھائی جب احرام باندھتے ہیں تو ان کا احرام ناف سے نیچے ہوتا ہے اور ناف اور کچھ حصہ اندر آ رہا ہوتا ہے، اس حالت میں نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ننگ کھلا ہوا ہے، وہ تو عورت ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپایا تو کچھ نہ نماز ہوگی، نہ طواف، نہ عمرہ۔ اگر ہم نے ہاتھ سے اشارہ کیا حجر اسود کو، ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفع یدین کرنا بھی احادیث میں ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ تم اس موضوع میں نہ جھگڑو، تم ان کے پاس جا کے محنت کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ورنہ رفع یدین کرنے کی اگر حدیثیں ہیں تو نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں، ان دونوں کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ میں 1986 میں عراق سے یہاں عمرے کے لیے آیا تھا، اس سفر آخری عمرے کے بعد میں نے قصر کرا لی تھی، اس سے پہلے جو میں نے کیا میں لوگوں کی طرح میں نے خود ہی یا کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتا تھا، بہرحال تھوڑے بال کاٹنے سے دم پڑ جاتی ہے، اللہ نے توفیق دی ہو تو دم ادا کر دو۔ طواف کے 3 چکروں کے بعد میں نے کندھا ڈھانپا، پھر ظاہر کر دیا، کوئی حرج نہیں۔ معذور ساتھی کو عمرہ طواف اپنے طواف کے ساتھ کرایا،
میرا عمرہ ہوا، بالکل ہوا انشاءاللہ۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 30 کلو وزن کی اجازت ہے، لیکن اگر ہم زیادہ لے جائیں تو یہ چوری ہے، زیادہ لے جائیں تو جو اجازت ہے وہ ٹھیک ہے، باقی وزن کے پیسے دو۔ عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، ٹخنے کا گھٹا سہلا رہا تھا کہ اس کا کھرنڈ اکھڑ گیا، کوئی دم نہیں۔ کیا ہو گیا؟ طواف کی 2 رکعات واجب کی نیت کریں، جو پڑھ چکے وہ ٹھیک ہے، جب طواف کی نیت تھی تو گویا کہ ادا ہو گیا انشاءاللہ۔ بینک کی قربانی کی نیت بدل کر عید کی قربانی کی جا سکتی ہے، تو پھر ان کو جا کے بتانا ہوگا نا آپ نے کہ وہ میری تمتع کی نہیں بلکہ اضحیہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جب ان کو نہ بتائیں تم یہاں بدلتے ہو، وہ تو نہیں بدلیں گے نا۔ صلاۃ استخارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعات نماز اسی نیت سے پڑھیں جیسے نفل پڑھتے ہو، اس کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعائے استخارہ پڑھو۔ اگر دعا تمہیں یاد نہ ہو تو آج کل چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہے، وہ لے لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام کا نام ہے۔ یہ دعا 3 دفعہ کم از کم پڑھیں، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں یہی سمجھیں اللہ کا منشا یہی ہے۔ خواب میں نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، آج کل ہمارے یہاں بڑا رواج ہے کہ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں کام کا استخارہ نکالتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جس کا کام ہے وہ استخارہ خود کرے، نہ کہ بزرگ کریں۔ حضور ہر صحابی کو استخارہ سکھاتے تھے کہ خود کرو۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضور آپ کر دیں، گندے خیالات آتے ہیں دل میں، کوئی بات نہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ عصر کی نماز میں مردوں کی صف کے آگے عورتیں کھڑی ہو گئیں۔ بہرحال اگر حنفی مسلک میں عورت آگے کھڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اسی لیے اپنے آگے کوئی سترہ رکھ لیا کریں، کوئی تھیلا رکھ لیا، کوئی بیگ رکھ لیا، تاکہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ یا نماز میں کوشش کیا کریں کہ ستون کے پیچھے کھڑے، تاکہ اگر کوئی آگے ہے تو ہمارے آگے تو نہیں ہے۔ ایک عورت کو 5 ذی الحج سے حیض آ گیا، وہ سب کام کرے گی، نیت بھی کرے گی، احرام بھی باندھے گی، مینا بھی جائے گی، عرفات بھی جائے گی، مزدلفہ بھی جائے گی، لبیک بھی پڑھے گی، کنکریاں بھی مارے گی، قربانی بھی کرے گی، بال بھی کٹائے گی، احرام سے بھی نکل جائے گی، لیکن طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ ہم سے قربانی کے پیسے کمپنی نے لے لیے، تم جانو کمپنی جانے۔ مسئلہ یہ ہے حنفی مسلک میں کہ ترتیب واجب ہے۔ جب پیسے دے کے آتے ہو پھر مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی آپ کے لیے کوئی توڑ موڑ کے گنجائش نکالیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بھئی تم بڑا زور لگاتے ہو کہ بھئی اسی طرح نماز پڑھو جیسے حضور نے پڑھی، تو حج بھی تو اسی طرح کرو جیسے حضور نے کیا۔ تو حضور پاک نے پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر بنایا۔ باقی حضور نے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ ابن فلا حرجا، افعل فلا حرجا۔ وہ علماء کہتے ہیں پہلا حج تھا، لوگ مسائل سے آشنا نہیں تھے، اور وہ غلطی کر کے مسئلہ پوچھنے آئے۔ تمہاری طرف پہلے پیسے دے کے تو جان نہیں چھڑائی، تم تو گھر سے چلتے ہوئے جان چھڑا کے آ گئے ہو۔
تو تمہیں ایسا کرو کہ عرفات کے بھی پیسے جمع کرا دو، کوئی چلا جائے گا، پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف کے دوران قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن رش ہے، بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ دھکا لگ جائے، قرآن ہاتھ سے گر جائے، ورنہ جائز ہے۔ بھول کے میقات سے باہر نکل گیا، اب دم کی میرے پاس طاقت نہیں، اسی میقات سے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، دم معاف ہو گیا۔ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہیں، یعنی عید ہے، حج ہے، رمضان ہے، تو چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیچنے والے مسلمان ہیں نا، ماشاءاللہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کمانا ہوتا ہے۔ یہ تو کافر ہیں کہ کرسمس پہ ریٹ کم کر دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، ہندو دیوالی وغیرہ ہو تو سیل لگا دیتے ہیں، مسلمان تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب، ہندو پیسوں میں سود کھاتا تھا، مسلمان سینکڑوں ہزاروں میں کھاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو شکر کرو کہ یہاں اسلامی حکومت ہے، اللہ کی رحمت سے ہر چیز پہ کنٹرول، یعنی جو چیز 5 ریال کلو ملتی ہے نا اب مکے میں، وہی عرفات میں بھی 5 ریال ہے، مینا میں بھی 5 ریال ہے۔ اسی طرح روٹی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ بھی ہے، ان نے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن بعض مسلمان چلاکیاں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہندوستان جموں کشمیر جنازے کے سلام 2 طرف ہوتے ہیں، تو 2 طرف بھی بالکل حدیث میں ثابت ہے، فرض نماز کے 2 طرف نہیں ہوتے، تو ایک جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جنازے میں اگر ایک سلام پھیرا جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک افضل ہے کہ 2 سلام پھیرے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا فقہ حنبلی پہ عمل کرنے والے، جس حدیث میں 2 سلام ہیں یہ فرض میں عمل کر لیتے ہیں، جس حدیث میں 1 سلام کا ذکر ہے یہ جنازے میں کر لیتے ہیں، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سلام میں جب کلمات بڑھ جائیں گے ثواب بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ایک آدمی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ایک نے کہا ربنا لک الحمد، ایک نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى، تو جتنے کلمے بڑھ گئے ثواب بڑھتا ہے۔ وہی ہے نا کہ بھئی اگر ترتیب ٹوٹے گی، حنفی مسلک میں دم نہیں واجب کرتا، یہ حنفی مسلک کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ان کے نزدیک 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے، رمی میں، قربانی میں اور حلق میں۔ اگر اس کو آگے پیچھے کرے گا تو دم پڑے گا، کیونکہ ہم نے بینک کو پیسے پتہ نہیں وہ کب کریں گے قربانی۔ اب انہوں نے سب کو 10 بجے کا ٹائم دے دیا تو 1 لاکھ آدمی کی 10 بجے ہو جائے گی۔ مگر احتیاط اسی میں ہے کہ خود کرو، ورنہ پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ جو ہے حالت احرام میں کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، طواف بھی ضروری نہیں، اور احرام کھل گیا ہمارا سر اٹھانے کے بعد، اب ہم کپڑے پہن کے طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء بالکل دونوں جمع ہوں گی اور مسافر قصر پڑھیں گے، حنفی مقیم جو ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ میں نے عید الفطر کے 30 دن شوال میں مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کیا ہے،
اگر اب حج کریں گے تو ایک بکری آپ کو دینی ہوگی۔ دم شکر کا گوشت تو حاجی کھا سکتا ہے، یعنی جو دم تمتع ہے یا دم قران ہے اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔ دم جبر جو غلطی پہ جرمانے کی بکری ہے اس کا نہیں کھا سکتا، کیونکہ اگر جرمانہ بھی خود کھاتا رہے تو جرمانے کا کیا فائدہ۔ طائف جائیں واپسی پہ احرام لازمی ہے کہ طائف میقات ہے۔ وہی بتایا ہے نا کہ طواف بھی آپ کپڑے پہن کے کریں گے، صفا مروا بھی کپڑے پہن کے کریں گے، بتا چکا ہوں میں۔ نقاب باندھ کے عمرہ کرنا جو ہے وہ دم پڑ جاتی ہے، آگے کپڑا عورت لٹکا دے لیکن نقاب نہ باندھے۔ حج عمرہ طواف میں سے کون سا دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں، والدین ہیں یا معذور ہیں۔ میں نے مدینہ جانا ہے، 15 کو آنا ہے، پھر 18 دن رہنا ہے، پھر آپ مقیم ہو جائیں گے، نماز پوری پڑھیں گے۔ طواف کے دوران عورتیں ساتھ لگتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں، باقی اللہ معاف فرما دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زندہ شخص کا عمرہ نہیں ہو سکتا الا وہ معذور۔ حائضہ عورت حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔ قربانی کے لیے مینا ضروری نہیں ہے، مکے میں کر دیں، مینا میں کر دیں، مزدلفہ میں کر دیں، یعنی حدود حرم کے اندر۔ اگر قرآن پاک ٹیلی فون میں کسی نے لوڈ کیا ہوا ہے، وہ ٹیلی فون جیب میں ہو تو حمام جا سکتا ہے؟ ہاں جا سکتا ہے۔ مسجد الحرام کے باہر جو لوگ مسجد کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ان کی نماز بھی یہیں کی جماعت ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پر ایک مولوی صاحب ہیں انجینئر علی مرزا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے یزید سے تلوار کے زور پر بیعت لی تھی، جو بعد میں فسادات کا ذریعہ بنی۔ وہ انجینئر ہیں نا، مولوی تو نہیں ہے۔ انجینئر کا تو کام یہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈنڈ تو پڑ ہی جائے گا۔ حضرت معاویہ صحابی جلیل ہیں، انہوں نے سب شورا کے سامنے مسئلہ رکھا، سب نے اجازت دی تو بیعت ہوئی، کوئی تلوار کے زور سے نہیں۔ یزید کے متعلق مسلمانوں کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے معاملے میں توقف ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی رائے نہ دیں، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا ہے اگر حضرت حسین نے ان کو معاف کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ تو رشتے دار تھے۔ یزید معاویہ کا بیٹا ہے نا، معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، اور حضرت حسین ابو علی کے بیٹے ہیں، علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ ابو سفیان کے چچا ہیں، وہ تو رشتے دار ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ التوقف فی یزید کے بارے میں خاموش ہے، نہ اس کو برا کہیں نہ اس کو اچھا کہیں۔ اور پھر میری بات ایک یاد رکھو، قبر میں حشر میں ہم سے یزید کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب اس سوال کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے تو ہم کیوں فتوے لگاتے پھریں؟ والدین کا طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہی یا اللہ میرے والد کے لیے ہے، میری والدہ کے لیے ہے۔ آج کل کے بچے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ تو ایک مجموعی فضا بن گئی ہے۔ اصل تو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ رزق حلال نہیں ہوتا اور ہم بچپن سے ان کی تربیت نہیں کرتے، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کیسے قابو آئیں۔ اب بھی کوشش یہی کریں کہ کسی اللہ والے کے حوالے کر دیں، کسی دین کی جماعت کے ساتھ لگا دیں،
انشاءاللہ اللہ ٹھیک کریں گے۔ طواف کے دوران اگر تیسرے چوتھے چکر میں حتیم کے جانے کا موقع مل گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے، طواف نہیں ہوا۔ طواف کے دوران آپ نہیں جا سکتے۔ عمرے کے طواف کے دوران میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، کوئی حرج نہیں، دیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ میرا بیٹا نماز سے غفلت کرتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں نا، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ پڑھا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے کیونکہ دل میں آپریشن کر کے 2 عدد پتہ نہیں کیا ڈال دیے، صبح شام گولیاں، اب وہ قضا کا جب آپ کو اللہ نے صحت دے دی ہے، اب ایک ایک کر کے قضا، ہر ہفتے میں 1-2 رکھ لی۔ اگر احرام کی حالت میں بھول کر سر ڈھک لیا، کوئی دم نہیں آتی۔ ہم خود جا کے قربانی خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قابل اعتماد آدمی کو پیسے دے دیں کہ وہ بکری خرید کر کے رکھے، جب آپ واپس آئیں اپنے سامنے ذبح کرا لیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کے بیٹوں کو صحیح بنائے، عالم بنائے، جو قرآن یاد کر رہے ہیں ان کو صحیح معنی میں قرآن کا حافظ بنائے۔ تمام میں عورت اگر ٹکرا جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو اتنا کچا نہیں ہوتا کہ ٹکرانے سے ٹوٹ جائے۔ اگر میں دوسرا عمرہ کرنا چاہوں کر سکتے ہیں، اگر جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہے۔ اس کا ثواب میقات کے عمرے کے برابر نہیں ہے، میقات تو میقات ہے، وہ عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ یہ تو ہل ہے مسجد عائشہ، جیرانہ جو ہے ہل ہے، یعنی حرم کے باہر ہے۔ عمرہ ہو سکتا ہے لیکن میقات کا کیا مقابلہ ہے؟ جو آپ نے مدینہ پاک سے کیا یا جو آپ نے اپنے ملک سے کیا ہے، وہ تو ماشاءاللہ حج کے چھوٹے حج کے برابر ہے۔ ایک عورت نے طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑی، بال نہیں کٹوائے، 3 دن کے بعد یاد آیا تو کٹوائے، دم پڑ گئی۔ پتہ نہیں اس نے ان 3 دن میں کیا کیا کیا، کنگھی کی ہوگی، میک اپ کیا ہوگا، سگار کیا ہوگا، خوشبو لگائی ہوگی، تو دم تو پڑ گئی۔ نبی کو ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو دور سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ درود مجھ پہ پہنچاتے ہیں۔ صلی سے مراد صلاۃ اور رحمت ہوتی ہے، بارک سے برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سنتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ الحمدللہ عمرہ سنت کے مطابق کیا، سر پہ مصحف، اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ پہلے جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف کرے بس۔ میرا چچا فوت ہو گیا، میں ان کے لیے حج بدل کروانا چاہتا ہوں، یہاں سے کوئی بندہ مل جائے؟ ہاں بالکل، یہاں بندے مل جاتے ہیں الحمدللہ، حج بدل کرا دیں گے۔ کل میں نے جلانہ سے نفری عمرے کی نیت کی، طواف کے دوران میں نے ہاف موزے پہن لیے، بعد میں سائی کے دوران یاد اگر آدھا پیر ننگا تھا تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ تبلیغی کام سے اختلاف کرتے ہیں اور انہیں منکر جہاد سمجھتے ہیں۔ چلو ایک کام وہ کر رہے ہیں، جہاد اور تم شروع کر دو۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی
پڑھاتا ہے، ایک آدمی تقریر کرتا ہے، ایک آدمی بازار میں سودا بیچتے، تو ایک کام تم اپنے دن میں لگا دو نا، جہاد تم کرو، تبلیغ وہ کرے، صرف اعتراض کرنا یاد آتا ہے تمہیں؟ یہ تبلیغ کی تو جہاد ہے اس دنیا میں۔ اس دور میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دین کی دعوت دینا، یہ بھی تو جہاد ہے۔ میں نے عمرہ کیا جیرانہ سے، ادا کرنے کو کترانے سے پہلے چہرہ ڈھانپ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ میری 2 شادیاں ہیں، ایک سے محبت زیادہ ہے لیکن خرچہ میں دونوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ایک کے بچے ہیں، دوسرے کے بچے نہیں ہیں، طلاق بالکل نہ دیں، انصاف کرتے رہیں، باقی دل کی محبت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور پاک بھی بیویوں میں عدل فرماتے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں عدل کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے، کیف اعدل فیما لا املک، اور میں دل کے بارے میں عدل کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے قانون میں جس کے پاس 10 لاکھ ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہم تو ٹیکس کے قائل ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں سارے ٹیکس چھوڑ دیں، صرف زکوٰۃ وصول کریں، پیسے بھی زیادہ آئیں گے، برکت بھی ہوگی، حلال بھی ہوگا۔ میرا بھائی معذور ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت بیت اللہ کا 7 چکر لگانا ضروری، بالکل کوئی طواف 7 چکر کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ طواف زیارت ہو، طواف عمرہ ہو، طواف نفل ہو، طواف نظر ہو، طواف وداع ہو، سب 7 چکر۔ مینا کے بجائے کچھ خیمے مزدلفہ میں، اللہ قبول کرے، جگہ جو نہیں ہے تو کیا کریں؟ جیسے صفوں کے ساتھ صف ملتی ہے، 3 میل تک صفیں چلی جاتی ہیں، تو بھی خیمے کے ساتھ خیمہ مل رہا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ وقت مینا میں گزاریں۔ اگلی سب نظر تو آ رہی ہے لیکن دور ہے، نماز تو ہو جائے گی، اتصال سنت ہے، کوشش کریں کہ اتصال ہے۔ شمیسی چیک پوسٹ کراس کر کے حدود حرم کے نشان کے آگے مکے میں حاجیوں کا کچن ہے، کیا وہاں حج کی قربانی ہو سکتی؟ اگر وہ حدود حرم کے اندر ہے تو پھر ہو سکتی ہے، حدود حرم کے باہر ہے تو پھر نہیں ہو سکتی۔ وہ تو شمیسی بھی حدود حرم کے باہر ہے، حدود حرم کے راستے میں گیٹ نہیں بنا ہوا کہ بدایت الحرم۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، اپنا عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں، واپسی پہ اگر ہم اپنے کسی عزیز کا عمرہ کریں، کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد ہم نے طواف کی، نفل کی، عمرہ کیا، صفا ہوئی، یاد نہیں رہا، ہم نے بال کاٹ لیے، واجب طواف ابھی باقی تھے، کوئی حرج نہیں۔ ٹی وی پر اگر ہم آئے تو سجدہ سنیں، پھر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ خواتین کو مردوں کی صفوں کے اندر یا مردوں کے آگے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو چاہیے کہ وقت سے آئیں اور ایسی جگہ بیٹھے نماز پڑھیں جو عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے جگہ۔ قرآن پڑھ کے ثواب بخشے، ہاں جی بخشا جا سکتا ہے۔ سارے ائمہ برحق ہیں، بالکل برحق ہیں،
لیکن ایک وقت میں دو اماموں کے قول پہ عمل ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ جلدی ڈوب جائیں گے. جب پاؤں دو کشتیوں پہ ہوگا نا تو انشاءاللہ ڈوبنے میں دیر نہیں لگے گی. عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. ہاں گھر میں ایک کمرہ مقرر کر لے کہ یہ مصلی ہے، مسجد ہے، پھر بیٹھ جائیں. کہتے ہیں کہ وہ کافر کہیں گے کہ یا ویلنا وانبعثنا من مرقدنا، تو کیا ان کو وہاں آرام نہیں تھا؟ آگے جو عذاب تھا وہ اس سے شدید تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پہلے والا بہتر تھا. اگر سونا مانتے ہو تو سوئیں گے کیسے جب روح کا تعلق ہی نہ ہو؟ مردہ بھی سوتا ہے. جو لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں. باقی معاہدے یا سیاسی ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ یہ شریعت میں اجازت ہے حضور، کیونکہ ان سے دلی تعلق رکھنا منع ہے. موالات قلبیہ، مراعات یا معاملات تو جائز ہیں. حضور نے مکے کے مشرکین سے معاہدہ نہیں کیا. شب برات میں نام اعمال تبدیل نہیں ہوتے، شب قدر میں ہوتے ہیں. عید کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے، ہاں پڑھ سکتی ہے. قصر نماز میں سنت نفل معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے. بارات شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، جس آدمی نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، فجر کی بھی جماعت سے پڑھی، اخذ من حظ وافر، اس کو بھی الحمدللہ بڑا حصہ مل گیا. الفاظ میں مسجد نمرہ سے دور ہو، خیمے